انسان کی محبت اور عداوت کی بنیاد بھی صرف اور صرف اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسی طرح ایمان اور اسلام کے اندر کیا فرق ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ محض کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے، یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محض اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ایک کلمہ وہ ان تقاضوں کو پورا کرے گا تو واقعی وہ مومن ہوگا، ورنہ مومن نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایک معاشرے کی بہترین تشکیل دینے کے لیے اور ایک انسان کو کامل انسان بنانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی شکل میں کچھ ہدایات ہم سب کے لیے ارشاد فرمائی ہے، ان ہدایات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ ای الاسلام خیر، کہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کہ بہتر اسلام یہ ہے کہ آپ ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں، اسی طرح سے آپ سلام کو رواج دیں، اس شخص کو بھی جس شخص کو آپ جانتے ہیں اور اس شخص کو بھی جس شخص کو آپ نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ اچھے مسلمان کون ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا کہ اچھے مسلمان وہ ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جن کی زبان سے بھی اور ان کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مومن تو وہی ہے جس کے اندر امن، اور مسلمان تو وہی ہے جس کے اندر سلامتی ہو، اور اسی طرح مہاجر وہی ہے کہ واقعی میں جو گناہوں کو چھوڑنے والا ہو، اور اسی طرح مجاہد وہی ہے جو حقیقی معنی میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا ہو، اور اسی طرح سے حق کے لیے مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے والا ہو، نہ یہ کہ مظلوم اور نہتوں کو مارنے ان کو ہلاک کرنے والا ہو۔ اس چیز کا نام مجاہد یا جہاد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوگی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، سب سے زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اور ان کے حکم کو، ان کی اطاعت کو ہر شے پر مقدم رکھا جائے، یعنی کہ اپنی خواہشات آخر میں ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہشات، کی جو احکامات ہو وہ سب سے مقدم ہو۔ اگر یہ صفت ہے تو انسان مومن ہے، اور اگر یہ صفت نہیں ہے تو وہ پھر نام کا مومن ہے یا نام کا مسلمان ہے، وہ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ، کہ جب کسی سے محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے عداوت ہو، کسی سے ناراضگی ہو تو اس کی بنیاد بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اپنا کوئی مفاد اور اپنا کوئی فائدہ انسان کو پیش نظر نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ کسی سے اگر محبت کی بنیاد ہو تو وہ بھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے قطع تعلق ہو رہا ہے، کسی سے عداوت ہو رہی ہے تو وہ بھی اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے کہ ہاں اس نے اسلام کے خلاف یہ کام جا کر کے کیا ہے، اس لیے میرا اس سے دل نہیں مل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں اس نے میری مرضی کے مطابق یہ کام نہیں کیا، یا اس نے فلاں وقت میں مجھے ایسا کہہ دیا تھا اس لیے میں اس سے قطع تعلق کر رہا ہوں۔
اس لیے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی محبت اور عداوت کی بنیاد بھی صرف اور صرف اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آگے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَن يَكْرَهَ مَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ انسان کفر میں لوٹنے کو ایمان لانے کے بعد ایسے ہی ناپسند سمجھے جیسا وہ اس بات کو ناپسند سمجھتا ہے کہ اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بتائیے کہ اگر کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ کتنا اس کو ناپسند کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اگر سب سے زیادہ بھیانک کوئی سزا ہو سکتی ہے تو وہ انسان کو جلانے کی سزا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں کو جلانے سے منع کیا گیا۔ جلا کر سزا دینے کا کسی کو حق نہیں، اس لیے کہ یہ سزا صرف اللہ تبارک و تعالی کفر کی بنیاد پر دوزخ کے اندر جو ہے عطا فرمائے گی۔ اس لیے آپ علیہ السلام ایمان اور اسلام کی اہمیت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند۔